جب سچ سامنے آ جائے، جب سچ سامنے آ جائے آزاد فین۔ مصر میں ایک خلقت جمع تھی، ساری مملکت سے چیدہ جادوگر اکٹھے تھے، ہر ایک اپنے فن کا کھلاڑی اور خاص مہارت کا حامل۔ بادشاہ سمیت سب کو ان پر مان بھی اور یقین بھی۔ سارا مجمع جیسے ایک سحر میں ہو، اور مد مقابل ایک مہاجر جس پر قتل کا بھی الزام، اور اب اپنے سانپ سے لوگوں کو بادشاہ سے متنفر کرنا چاہے۔ بادشاہ قتل بھی کرا سکتا تھا، مگر مصاحب نے مشورہ دیا بندے سے پہلے سوچ ماریں، پہلے خیال کی موت ضروری، پھر انسان کی کوئی بات نہیں۔ پہلے اس دعوے کا توڑ کر لیتے ہیں کہ یہ سانپ جادو کا ہے، خدا کا معجزہ نہیں ہے۔ سینکڑوں جادوگر ایک طرف اور وہ مہاجر ایک طرف، پائے تخت کے شہری جن میں مصر کے قدیمی مکین بھی اور چند صدیاں پہلے آئی مہاجر بھی۔ مہاجر خود بھی اب کئی لاکھ میں اور قدیمی مصری ان سے کہیں زیادہ تعداد میں، مگر مہاجرین میں جوان لڑکے کوئی نہیں، چھوٹے لڑکے کوئی نہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات۔ جادوگروں نے مہاجر سے کہا پہل کرو مقابلے میں۔ مہاجر بولے نہیں، تم پہل کرو، اور وہ تکبر کی صورت بنے، سونے میں تلنے کے خواب لیے۔ جادوگروں نے اپنی زنبیلوں سے سانپ نکالے تو وہ میدان سانپوں سے بھر گیا۔ قدیم مصری تالیاں بجائیں کہ آج مہاجر مات کھائیں گے، مگر مد مقابل کھڑی ہستی پرسکون۔ رب کان میں کہے گھبرانا نہیں، جن کے ساتھ رب ہو وہ گھبراتے نہیں۔ اب جادوگروں نے للکارا آؤ مقابلے میں۔ مہاجر کو حکم ہوا پھینک دو، ہاتھ میں پکڑا عصا، اور جیسے ہی عصا زمین پر گرا وہ لکڑ سے بدل کر بڑا اژدہا بن گیا، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے سچ جھوٹ کو کھا گیا۔ وہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل گیا، اور مہاجر نے جیسے ہی زمین کی طرف ہاتھ کیا وہ اژدہا واپس عصا بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ خاموشی، سناٹا، سانسوں تک کی آواز بند، اور جادوگروں کا سردار بولا ہم نے سچ جان لیا، ہمیں سچ مل گیا، یہ مہاجر اصل پیغمبر اور خدا کے بھیجے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سارے جادوگر اس عظیم ترین رب کے حضور سجدے میں گر گئے کہ جس کے ہاتھ میں سب کی جان۔ بادشاہ وقت، فرما روائے مصر فرعون کیسے یہ شکست اور اپنے جادوگروں کو ہار ماننا قبول کر لیتا؟ بولا میں تمہارا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اس حکم عدولی پر۔ تب جادوگروں کے سردار نے کہا، اور وہ کہا جو نارتھ سٹار بن کر حق والوں کو ہمیشگی کو چمکتا نظر آئے گا۔ وہ بولا ہم نے سچ جان لیا، اب کوئی مصیبت، تکلیف، نقصان ہمیں اس سچ سے نہیں روک سکتی۔ ہم تیار ہیں سچ کی قیمت چکانے۔ وہ جیے یا پھانسی چڑھے، جیے تو کتنے سال اور، مگر پیغام حق جادوگروں کے منہ سے اور اقرار خدا مد مقابلوں سے سنوا کر رب نے اللہ اکبر ہونے کی روشن دلیل مصر کی ہواؤں میں سنائی۔ حق سچ کی عارضی تکلیفوں پر صبر کا پیغام دیا، اور نسخہ کیمیا کہ جب سچ پتہ لگ جائے پھر واپسی نہیں۔ اور قرآن سے بڑھ کر کیا سچ؟ کیا اندر جھانکوں تو وہ جادوگر آج کے انسان سے بہتر، یا اس کو بھی سچ جانتے ہوئے ڈٹے رہنا چاہیے؟ یہی سوال، اسی کے جواب کی تلاش۔ آزاد فین۔